ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامی نیٹورک.com۔ ناظرین، شیراز ہند جونپور میں ایک بڑا ہی اہم کام ہو رہا ہے، اور چونکہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہا ہے تو فاطمیہ ایگزیبیشن یہاں کے شیراز ہند کے قلب اسلام کے چوک پر ایک ایگزیبیشن لگایا گیا ہے، اور جس میں تمام لوگ یہاں شریک ہو رہے ہیں، اور ایگزیبیشن میں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی پر جو چیزیں ہیں اس کو اپنے دل میں اتار۔ تو ناظرین، محمد عباس شارف صاحب اس پوری ایگزیبیشن پر ہم سے تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے جناب آپ کا ہمارے چینل پر۔ میں نے ایگزیبیشن دیکھا تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کب سے کیا جا رہا ہے، ساری چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ناظرین کی خدمت میں بھی ہمارا سلام ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور ایگزیبیشن کو دیکھا اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ ایگزیبیشن ریلیٹڈ ہے جناب سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، یہ جو ہمارے نبی اور پروفٹ، آخری پروفٹ کی اکلوتی بیٹی تھیں، اور ان کی 18 سالہ زندگی جو اس دنیا میں گزری ہے اسی کو ہم لوگ جو ہے پکچرائز کر کے اور کچھ اس کے خاص گوشوں کو ہم لوگ ایک تھیم کے طور پہ الگ الگ ان کی زندگی کے پارٹ کے اور الگ الگ شعبے کو ہم تھیم کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس ایگزیبیشن میں، کہ اس کا ایک حصہ یہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر ہے۔ جیسے اور اس پورے حصے میں، اس ایگزیبیشن میں جناب سیدہ کی شادی شدہ زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر اس کائنات میں کیسے ایک بہترین شادی شدہ زندگی گزاری جائے، اور ایک پاکیزہ گھرانہ جس میں برکتیں ہوں، جس میں سکون ہو، جس میں آسائش ہو، آرام ہو، اور اس کو گزارنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے حاصل کیا جائے وہ سکون، اس چیز کو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے جناب سیدہ کی زندگی کے سائے میں، کہ جناب سیدہ و مولا کائنات نے جو زندگی گزاری، یقیناً صرف 9 سال کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، لیکن اس 9 سال میں بڑے نشیب و فراز رہے، یعنی سختیاں اور دقتیں، پریشانیاں، مولا کے سفر، جنگ کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے دفاع کے لیے سفر کرنا، یا مال و اسباب کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مراجعات، یعنی اگر کوئی مرکز اور سینٹر پوائنٹ اس زمانے میں تھا جہاں پہ لوگ آ کر کے اپنی باتوں کو شیئر کرتے تھے، اپنی مرادوں کو لیا کرتے تھے، تو وہ جناب سیدہ کا گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف یہ دونوں اکیلے تھے، بچے بھی تھے، بچوں کی پرورش، اور اس کے بعد جناب سیدہ کا لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسے خواتین کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا، کیسے انہیں ٹریٹ کرنا تھا، کیسے انہیں درس دینا تھا، کیسے انہیں سکھانا تھا، گھر میں اگر خادمہ ہے تو اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، شوہرداری کیسے کرنا ہے، یا شوہر کے لیے زوجہ کے ساتھ کیسا سلوک انجام دینا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے اس تھیم میں رکھا ہے جناب سیدہ کی زندگی سے ریلیٹڈ، جو یہ تھیم ہے شادی شدہ زندگی اور ان کی ازدواجی زندگی۔ یہ آپ اگر اس کے پوسٹرز پہ جائیں گے، جو پوسٹر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور پوسٹرز میں الگ الگ کہ انسان اپنے کو پہلے کہ خود کو پہچانے کہ انسان ہے کیا، پھر انسان کن کن چیزوں سے بنا ہے، پھر انسانوں کے اندر اللہ نے کون کون سی صنفیں بنائی ہے، جیسے مرد اور عورت کی کیا خصوصیات ہیں، مردوں کی کیا خصوصیات ہیں، کیا دونوں کامن ہے کسی چیز میں، یا یہ کہا جائے کہ جو خصوصیات اور خاصیت اچھائی مردوں کے لیے وہی سیم عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یا عورتوں کی اچھائی مردوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم کہیں کہیں دیکھیں گے نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کلیش کر جائیں گی، اگر مردوں میں کوئی چیز ہو اور وہ عورت میں ہو، یا عورتوں کی کوئی خاصیت مردوں میں ہو، تو وہ دونوں ایک دوسرے پہ سیٹ نہیں ہوتی، لہذا کچھ چیزیں ان کے لیے مخصوص ہے خصوصی طور پر اور ان کی خوبصورتی ہے، کچھ چیز مردوں کے لیے کمال ہے اور ان کی خوبصورتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم سمجھ جائیں گے، پھر آ کر کے دیکھیں گے کہ ایک ایسا وجود جو اپنے اعتبار سے اپنے کمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، وہ آ کر کے گھر میں کون سا کردار ادا کر سکتا ہے، مرد اپنے کمالات کو لے کر کے گھر میں کون سے کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام باتیں کہ جب انسان جان لے
کہ بھائی ہماری کیا خصوصیات ہیں، ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے اپنے گھر کے اصول بنائیں، گھر کے لیے کام کاج کے صورتوں کو تقسیم کریں کہ کیسے انسان کو کس چیزوں کو کیا جا سکتا ہے بچوں. اور گھر میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے بھی پوسٹر کچھ جگہوں پہ نظر آئیں گے کہ جہاں پہ معلوم ہوا کہ آخر گھر بگڑتا کیسے ہے. اگر گھر بننے کی چیزیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو بگڑنے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، کیسے بگڑتا ہے. اور اس کو اگر کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں اس چیز کو تلاش کریں کہ آخر ان لوگوں نے کن کن چیزوں کو جو رکاوٹ بن سکتی تھی گھر کے سکون کو ایجاد کرنے میں، اس کو کیسے دور رکھا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم سے بہت ہی ریلیٹڈ ہیں ہمارے تمام افراد سے، جو بھی نوجوان یوتھ اس دنیا میں آئے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک فیملی کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی. اب پرسکون زندگی سے ہمیشہ تصور آتا ہے کہ ہر چیز ہمیشہ اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے ہونا نہیں، کیسے سخت حالات میں بھی پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے. اس بات کو اس ایگزیبیشن میں ہم پیش کرنا چاہیں گے. اور یہاں پر یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے کمال و فضائل کا بھی ذکر ہوا ہے کہ آخر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو ان کے شوہر تھے وہ کن کمال کے مالک تھے، اور اسی طریقے سے جناب سیدہ کون سی خاتون تھیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی کا بھی منظر آپ ابھی دیکھے ہیں اس میں کہ کس طریقے سے آپ کو بھی ناظرین نظر آئے گا کہ وہاں پہ وہ جگہ بھی ہیں جہاں پہ پیغمبر جا کے سلام کیا کرتے تھے. یعنی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے خاتون کے لیے کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ماں جیسا رتبہ دے اور اس کو سلام کیا کرے، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائے. تو یہ خاتون اور خاص طور سے جو ہے عورتوں کے امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے ایک خاتون عظمت کے اس کمال پر اور معراج پہ پہنچے کہ اس کا عظیم باپ جو تمام نبیوں کا سردار ہو وہ اسے سلام کرے اور اپنی جگہ پہ بٹھائے. پھر ان کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں جب اس ایگزیبیشن کو آپ دیکھیں ہوں گے کہ اتنی عظیم خاتون اور اتنے کمال کے مالکہ خاتون، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے اس کو شہید کیا گیا، اور کیسے کیونکہ ایام عزائے فاطمی ہیں لہذا ان دنوں میں اس چیز کو برپا کرنے کے لیے اس لیے کوشش کی گئی تاکہ ریلیٹ کیا جا سکے جناب سیدہ کی شہادت سے کہ اتنی بابرکت اور عظیم خاتون کو کیسے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد آج ان کی قبروں کا منظر کیا ہے. دنیا میں ایک عام انسان اگر جو ہے تھوڑا سا مقبول ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی قبروں پہ بارگاہ و گنبد بنا دیتے ہیں. خاتون قیامت، خاتون جنت اور پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی، ان کی قبروں کا منظر آپ کے سامنے ہے. تو یہ خلاصہ ہے، انشاءاللہ آپ اسے خود بھی آ کر کے اور ناظرین سے بھی کہیں گے جو ہوں وہ اس میں ایک سوال میرا، اور چونکہ آپ نے ساری چیزیں تفصیلات بتا دی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا ایگزیبیشن لگایا ہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مجلسوں میں اور محفلوں کے ذریعے ہم لوگ جو ہے سیرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو سنتے ہیں، اور ایسی کبھی کوئی پکچرز یا نہیں بنی اور کبھی اس طرح کی چیزیں کوشش نہیں ہوئی، لیکن پہلی بار اس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تمام لوگوں تک تمام پیغامات پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے میں ضرورت کیا تھی اس کی میں سمجھنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ مرکز فقہ و فقاہت لکھنؤ میں جو ہے اس کے زیر نظر ہو رہا ہے کہ جو خود آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی کے زیر نظر کام کر رہا ہے، اور ان کی منشا اور ان کا دغدغہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی طریقے سے جناب سیدہ کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں اور جناب سیدہ کے لیے کام کرنا، ان کے مظالم کو دنیا تک پہنچانا کہ کیسے ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کے حق کو بیان کرنا کہ ان کا حق کیا تھا، اس کے لیے ہمیشہ سے کوشش کی جا رہی تھی. آج ہم ایام عزائے حسینی مناتے ہیں تو کھل کے مناتے ہیں اور تمام لوگ اس کو اس عزاداری کو انجام بھی دیتے ہیں اور لوگ ایک کما بیش اس چیز کو جانتے بھی ہیں. اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جو مظالم ہوئے یہ معمولی مظالم نہیں تھے، تو ہمیں دنیا تک یہ بھی پہنچانا ہے اور خاص طور سے اپنے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ بات پہنچانی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. یہ بات آپ نے جو کی کہ ممبر اور تمام باتیں بالکل مجلس سے ہوتی ہیں اور بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اپنی اس کی محدودیت ہوتی ہے
کہ وہاں پہ ہر ٹاپک کو ہر انداز میں نہیں انسان بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی گنجائش ہوتی ہے. یہاں پر ایگزیبیشن یا الگ سے جو کوئی انداز اپنایا جاتا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھل کے کچھ بات کرنے کا موقع ملے, زیادہ باتوں کو پیش کیا جا سکے. جی, ٹو وے کمیونیکیشن بھی. جی, ٹو وے کمیونیکیشن ہو جائے, انسان اپنے سے محسوس کرے, اس چیز کو اپنے سے ملموس کرے, اپنے سے ریلیٹ کرے کہ نہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سی چیز ہو رہی ہے, نہیں, یہ وہ ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم کو اپنے لیے اپنا سکتے ہیں اور جو ہے بظاہر دیکھنے میں یہ ہم جیسے افراد تھے. مثلا اگر کوئی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھے اور سنے اور پھر اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور وہ اگر یہاں آنا چاہے تو کیا اپنے سوالات لائے اور آپ کے اس کے سوالات کے جواب یہاں پر؟ جی بالکل, یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں اور اس میں وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ وہاں دیکھیں گے باہر آپ کے سامنے بینر بھی لگا ہوگا کہ آئیے آپ کو جو سوال ہے وہ پوچھیے. تو بالکل اس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی دینی اور ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو بالکل اپنا یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ناظرین, ہم سب ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور جیسے بھی چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظرین.